میرے ساتھ محمد رضوان موجود ہیں. جس وقت میر بلاش ٹیپو کو قتل کیا گیا اس وقت یہ ان کے ساتھ موجود تھے. تصویریں اتار کے نیچے اترے ہیں تو 15-20 قدم پہ گئے ہیں تو وہ پیچھے سے آیا تو اس نے پورا برش جو ہے نا کندھے پہ رکھ کے فائر کر دیا. شریف النفس آدمی تھا, اپنی وہ اچھا پن میں مارا گیا بیچارہ. ملک صاحب یہ بتائیے گا یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے. بلاج بھائی کے والد صاحب ٹیپو پہلوان صاحب کے ایک دوست تھے, یہ ڈی ایس پی صاحب جو ریٹائر, ان کے بیٹے کی شادی تھی تو میں بھی انوائٹڈ تھا. ان کا بیٹا ایک مانی ہے وکیل, اور ایک وہ جو زخمی ہوا ہے. تو 4 بجے میں نے ان کو فون کیا ہے کہ آپ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک شادی پہ ہوں گیریزن. میں نے کہا رات کو شادی پہ چلنا ہے؟ انہوں نے کہا جانا ہے. تو میں نے کہا چلیں میں بھی پہنچتا ہوں. پھر میں ان سے 20-25 منٹ پہلے پہنچ گیا تھا بلاج بھائی کے. تو جب میں پہنچا ہوں تو یہ 20-25 منٹ بعد آئے ہیں. پھر بیٹھ گئے ہم. تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ایک مشکوک بندہ کھڑا ہوا تھا, اس کو سب نے دیکھا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو 7 جنتوں میں جگہ عطا فرمائے. بڑا نیک بچہ تھا. آپ لوگ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. کتنا ڈسٹینس تھا, یعنی کہ کتنی کرسیاں چھوڑ کے؟ یعنی کہ میں یہ وہ جو مین کرسی ہوتی ہے ٹیبل کی, ادھر میں بیٹھا ہوا تھا. ساتھ ہمارے ایک چاچو شکیل تھے CIA کے, اس سے ساتھ بلاج بھائی تھے, اس کے ساتھ ملک سان صاحب کے بیٹے تھے, ملک حسیب جو وکیل ہے. تو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو بس یہ مشکوک بندہ جو میں نظر آیا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی بڑی نہیں ہوئی تھی. سب نے نوٹ کیا کہ یہ بندہ مشکوک ہے. ایک دفعہ ایک گن میں نے تلاشی لی ہے, مشکوک ہے, اس کی شکل سے لگ رہا تھا. کتنے فاصلے پہ تھا آپ لوگ؟ وہ میری بیک سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا. آپ کی؟ میری بیک سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا. اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ ایک واردات یہ ٹائپ آدمی ہے. لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں کہ اس نے پہلے اس کی تلاشی لی ہے. ادھر موقع پہ 3 سے 4 لوگ موجود ہوں گے میرے خیال سے, اور پہلے اس کی تلاشی لی ہے تو اس کو پیچھے کیا ہے. تو اس کے بعد اس وقت اس کے پاس ویپن نہیں تھا. اس کے بعد وہ پھر آ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے نا, اس کی اگر بڑی ہوتی تو اس کو ہم پیچھے کرتے ہیں, اس کی تلاشی لیتے. اس کے بعد جب ہم شادی سے, اس شادی کا کھانا بھی لیٹ ہو گیا, لائٹ بھی چلی گئی. ٹھیک ہے. میری سمجھ سے باہر تھا. میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہ چھٹی عرص کہہ رہی تھی کہ اللہ کے سپرد اللہ کے سپرد, لیکن چھٹی عرص بتا رہی تھی کہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا. اس کے بعد جب اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دلہے کے بھائی کو نا کے ساتھ آپ تصویریں اتاریں. اسٹیج پہ گئے ہیں, تصویریں اتار کے نیچے اترے ہیں تو 15-20 قدم پہ گئے ہیں تو وہ پیچھے سے یہ ظالم کا بچہ آیا ہے. تو اس نے پورا برش جو ہے نا کندھے پہ رکھ کے فائر کر دیا. تو بس وہ بلاج بھائی تو موقع بھی گرا اس وقت, جیسے سجدے کے حالت میں انسان جاتا ہے. نیک روح تھی. تو میرے اندازے کے مطابق اسی وقت ہی وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہوا تھا. اچھا, جس ٹائم یہ آیا اس نے فائر کیا رائٹ سائڈ سے آگے, اس وقت آپ کدھر تھے؟ اس وقت میں بالکل بلاج بھائی کے پیچھے تھا. اچھا, اس سے پیچھے میاں زید تھا میرا دوست, اس سے پیچھے یہ آیا کیسے, آگے تک کیسے پہنچا؟ بس یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کی طرف سے بڑی ہوتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا. وہ ٹرین تھا بندہ, میری اسیسمنٹ کے مطابق وہ ٹرین تھا. وہ اس طریقے سے وہ پہلے اس نے اپنا نا ٹارگٹ رکھ لیا ہوا تھا. پہلے وہ چیک کر رہا تھا آ کے نزدیک کون کون ہے ان کے ساتھ. اوپر سے یہ پولیس نے اس کو بیچارے کو بڑی گنوں پکڑنے سے روکا ہوا تھا. بڑی گنیں نکالنے نہیں دیں. وہ شریف النفس آدمی تھا, نہ کسی کا برا سوچتا تھا نہ کسی کا برا کرتا تھا. تو اپنی وہ اچھا پن میں مارا گیا بیچارہ. اس وقت کتنے گارڈ تھے؟ میرے خیال سے 8 سے 10 گن مین تھے. تو گن مینوں نے اسلحہ نہیں لگایا ہوا تھا؟ پستول لگائے ہوئے تھے, اپنے ویپن لگائے ہوئے تھے, کہ اتنی بڑی دشمنی تھی. لیکن وہ بیچارہ جج نہیں کر سکا کہ یہ کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو جس وقت یہ فائرنگ ہوئی ہے جی, اس وقت کیا مناظر تھے, کتنے لوگ تھے, کیا بھگدڑ مچی, کیسے آپ لوگوں نے ان کو ریسکیو کیا, اسپتال شفٹ کرنے کے لیے کوئی وہاں پہ ریسکیو کو بلایا یا خود ہی لے کے گئے؟ قیامت جیسا ماحول تھا. عورتیں کوئی چیخیں, آپ نے مووی دیکھی ہوگی, اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. جب یہ برس چلا نا تو میں نے اور لوگوں نے آواز لگائی کہ کیوں ہے. تو پہلے ہم سمجھیں کہ پٹاخہ چلا ہے, لیکن وہ برس اس وقت نا بلاش شہید کو لگ گیا ہوا تھا. تو اس وقت نا وہ جس بندے نے مارا ہے اس کی کراس فائرنگ میں مرا ہے یا کیا چکر ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ اس کو مارنے کے چکروں میں یا اس کو پکڑنے میں چکروں میں لگے ہوئے تھے. میں نے آواز لگائی چکو, پہلے پڑھوان میں چکو یار, چکو خدا دا واسطہ نا اسپتال جاؤ. تو پھر اس کی گاڑی میں بیچارے کو ڈالا ہم نے, اور پیچھے 8-10 گاڑیاں جو پیچھے اس کی طرف بھاگی ہیں جناح ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. لیکن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا. لیکن ڈاکٹروں نے نا میرے خیال سے عقل مندی کی ہے کہ بتایا نہیں کہ یہ اللہ کو پیارا ہو گیا, شہادت ہوگی ہوئی اس کی. انہوں نے نا یہی کہا بوتلوں کا بندوبست کرو, پمپ کیا, یہ کیا وہ کیا. لیکن میرے ایک دوست تھے, وہ آئے ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑے قابل ڈاکٹر تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک صاحب انہوں نے ڈیڈ لینا ہے, اللہ نے پیارا ہو گیا ہے. تو شروع نہ کرنا, دسنا نہ کسی کو, کیونکہ خدا نہ خواستہ اسپتال توڑ دیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے. تو ابھی نا تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو پھر آپ بتائیے. کتنے فائر لگے ہیں؟ میرے خیال سے 4 یا 5 فائر لگے ہیں. اس کو اتنا موقع ملا, ٹائم ملا کہ اس نے 4 سے 5 فائر ماری یا اس سے زیادہ فائر کیے تھے؟ نہیں, وہ پورا برش تھا, 8-10 کا چلا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ
موت سر پہ رکھ کے آیا ہوا تھا, وہ خود کچھ حملہ کرنے آیا تھا, اس کو پتا تھا مجھے مار دیں گے یا میرے بندے اس کے پیچھے بیٹھے ہوں گے جنہوں کو مارنے کے لیے اس کو تیار ہوں گے, لیکن اس نے نا, وہ ٹرین تھا, اس نے ایک سیکنڈ کا موقع نہیں دیا. میرے خیال سے 3 سے 4 لوگ اس کے یا زیادہ ہو سکتے ہیں. پولیس نے وہ بھی 3-4 لوگ جو موقع تھے ابھی تک گرفتار نہیں کیے. میری ان سے گزارش ہے کہ ان کو تو گرفتار کریں. نہیں, وہ کدھر تھے؟ وہ اندر ہی موجود تھے؟ وہ اگر نظر آتے لگی ہوئی تھی جہاں پہ انتظام ہوا تھا, یا پھر وہ باہر تھے؟ وہ کچھ باہر تھے, کچھ اندر ہوں گے. باہر بھی ہم نے سنا تھا کہ جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس میں فائرنگ کی آواز آ رہی ہے, فائر کر, وہ کون تھے؟ وہ فائرنگ بڑی عقل مندی کی ہے بلاج بھائی کے بندوں نے, کیونکہ وہ دوسرا بھائی اس کا جو مصعب بھائی ہے, ہمارا چھوٹا بھائی ہے, وہ وکیل ہے جو ماشاءاللہ, وہ خدا نہ خواستہ اس کے اوپر بھی حملہ کر دیتے اگر وہ باہر نکل کے فائرنگ نہ کرتے. انہوں نے بڑی عقل مندی کی ہے, تو پھر وہ بھاگے ہوں گے میرے خیال سے کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کا ٹارگٹ صرف امیر بلاج ٹیپو تھا یا پھر اور بھی گھر میں سے کوئی تھا ان کا بھائی؟ ان کا بھائی تھا ساتھ, میرے تجربے کے مطابق, کہ خدا نہ خواستہ دونوں کو اڑانا ہے, لیکن اللہ نے کرم نوازی کی, اس کی لکھی ہوئی تھی, وہ بیچارہ شہید ہو گیا. آپ کا کب سے امیر بلاج ٹیپو خاندان سے میرا تعلق ہے؟ ان کے والد صاحب اللہ بخشے ٹیپو شہید کے ساتھ میرے بزرگ تھے, میرے بھائی کے فادر ان لا تھے شیخ صدیق صاحب, SSP لاہور تھے, ان کی وجہ سے تعلق تھا. پھر وہ جب وہ شہید ہوئے تو پھر بلاج بھائی کے ساتھ میں نے کاروبار شروع کیا, تو اس کے ساتھ چلتا رہا, بڑا اچھا تعلق بن گیا, بہت اچھا تعلق بن گیا. اور میں ان کو کہتا تھا کہ یار بلاج بھائی کیئر کریا کرو, نہ نکلیا کرو باہر, لیکن یہ ایسا بندہ تھا کسی کا دل نہیں توڑتا تھا, جو کہتا تھا اس کی شادی پہ چلا جاتا تھا. اتنی بڑی دشمنی تھی, سمجھاتے تھے اس کو ہاتھ جوڑ کے کہ نہ نکلا کرو, تو ساڈا لڑا ہے یار, نہ نکلیا کر, لیکن وہ بس بیچارہ نہیں سمجھ سکا. بس تو کیا کہنا چاہیں گے؟ سارا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ظلم کی انتہا کر دی ان لوگوں نے. پہلے اس کے باپ کو شہید کر دیا, پھر اس کے دادے کو شہید کیا, پہلے اس کے دادے کو, پھر باپ کو, پھر اس کو شہید کر دیا. تو یہ پولیس سے درخواست ہے کوئی انصاف کریں. یہ بچہ اگر کسی بتے میں, کسی دشمنداری میں, کسی جوئے خانے میں انوالو ہوتا نا, تو پھر جائز ہوتا ہے ان کو اس کا مارنا. یہ تو بیچارہ سیدھا کاروباری بندہ تھا, نہ کسی سے زیادتی, نہ کسی کے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ کبھی اتنا بڑا جنازہ ہسٹری میں آپ دیکھیں لاہور کی تاریخ میں ٹیپو شہید کے بعد ان کا ہوا ہے, اور باہر 3:45 بجے پولیس والوں نے بند کر دیا تھا اندر آنے سے نا, اور باہر سڑکیں بھری ہوئی تھیں جنازے میں. اگر یہ کوئی ایسا بندہ ہوتا تو دنیا جنازوں پہ آ کر روتی, عورتیں روتی. بس اس چیز کا آپ مجھے جواب دے دیں. میں عمرے پہ جا رہا تھا, اپنے حصے سے انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپے دیا کہ بچیاں میرے واسطے نا, میرے حصے چوں ریال لے لینا, تو انہوں نے شاپنگ کرا دینا. پلوان کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے. وہ ایسا, وہ پہلوان نہیں تھا, وہ فرشتہ تھا. وہ ہاتھ سے دیا اس نے پیسے کے, لو میرے لو نا, میرے حصے چوں 5 لاکھ لے لو تو بچیاں ریال لے کے تو میرے لو شاپنگ کرانا. وہ تو ایسا بچہ تھا, یہ بہت بڑا ظلم کر دیا اس کے ساتھ. آپ کا کئی سالوں سے میل ملاپ ہے, جی. بڑوں سے بھی ملنا جلنا تھا, امیر بلاج ٹیپو سے بھی ملنا جلنا تھا. کیسا تھا, کس طرح کا اخلاق تھا, لوگوں سے میل ملاپ, ہر بندے سے جلدی گھل مل جاتے تھے یا پھر نہیں؟ یہ ایسا بندہ تھا کہ کوئی غریب بھی آ گیا نا, غریب آدمی, اس کو پہلے اندر بلاتا تھا. کوئی تگڑا بندہ ہوتا تھا, رش پڑا تھا, اس کو کہتا تھا تھوڑی دیر کھڑا. غریب آدمی کو پہلے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا تھا, چائے وائے ہر چیز. کو پیسے چاہیے ہی, کوئی 10 کوئی ویہ آ گئی تیری بہن دا, اس نے 25 منگا تو 50,000 دیتا, لاکھ منگیا 2 لاکھ دیتا. یہ ایسا بندہ تھا, اور کئیوں کے روزی لگی ہوئی تھی, اور وہ اس کا بھائی ہے, وہ خاندانی باپ کا بیٹا ہے, وہ بھی اسی طرح ہی دے گا سب کو. لیکن اس نے اپنے والد صاحب کے بعد ڈبل کر دیا تھا سب کو, کہ 500 کسی کو دیتا ہے, اس کے بعد اس نے 1000 کر دیا, 5000 دے دیا, اس نے 10,000 کر دیا. اور نصیبوں والا تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی بڑا دیا تھا. شاید نظریں کھا گئیں اس کو, میرے اندازے کے مطابق.